بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے طویل عرصہ قبل آسٹریلیا میں کسی پاکستانی کے گھر جانے کا اتفاق ہوا۔ وہ صاحب تعمیرات کے شعبے سے تعلق رکھتے تھے، عام سے کم تعلیم یافتہ انسان تھے، 2 شادیاں کر رکھی تھی، ایک بیوی پاکستانی تھی اور دوسری مراکش سے تعلق رکھتی تھی۔ ہمارا مراکش کی خواتینوں کے بارے میں تصور یہ ہے وہ خوبصورت ہوتی ہیں، سلم اور سمارٹ ہوتی ہیں، جبکہ ہماری زیادہ تر عورتیں عام نئے نقش کے حامل ہوتی ہیں، مگر وہاں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ ان کی مراکش بیگم عام نئے نقش کی ناٹے قد کی خاتون تھی، جبکہ پاکستانی بیوی گوری چٹی کشمیرن تھی۔ یہ دونوں بیگمات اوپر نیچے 2 الگ الگ فلیٹس میں رہتی تھی۔ یورپ میں بیک وقت 2 شادیاں رکھنا غیر قانونی ہے، چنانچہ مسلمان ایک بیوی کو سرکاری کاغذات میں ڈکلائر کر دیتے ہیں اور دوسری بیوی صرف نکاح تک محدود رہتی ہے۔ یہ لوگ عام طور پر ڈکلائر بیوی کو سرکاری اور دوسری کو نکاحی بیوی کہتے ہیں۔ ان صاحب نے بھی اسی قسم کا ارینجمنٹ کر رکھا تھا۔ پاکستانی بیگم سرکاری تھی، جبکہ مراکش بیوی نکاحی تھی۔ یہ کہانی یہاں تک عام تھی۔ یورپ میں ایسے سینکڑوں لوگ موجود ہیں اور ان کی داستان تقریباً ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے۔ اصل کہانی اس سے آگے آئے گی۔ میں اس خاندان میں چند چیزیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ خاندان میں مراکش بیوی کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، وہ پورے خاندان کی سربراہ تھی۔ وہ صاحب، ان کی پاکستانی بیگم اور بچے سب مراکش خاتون کی بے انتہا عزت کرتے تھے۔ پاکستانی بیگم مراکش خاتون کو آپا اور پاکستانی بچے اماں کہتے تھے۔ پاکستانی بیگم کی سب سے چھوٹی بیٹی مراکش بیگم کی گود میں بیٹھ کر اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتی تھی۔ بڑے بچے یونیورسٹی جاتے تھے، لیکن وہ بھی ستیلی ماں سے پیار کرتے تھے اور دل سے اس کا احترام کرتے تھے۔ پاکستانی بیگم اپنے ہاتھ سے اپنی سوتن کو وضو کراتی تھی اور اس کے لیے جائے نماز بچھاتی تھی۔ وہ صاحب بھی دوسری بیگم پر بار بار نثار ہوتے تھے۔ یہ میرے لیے حیران کن منظر تھا۔ میں نے ایک شام اس صاحب کے سامنے اس حیرت کا اظہار کیا۔ اس نے کہکا لگایا، دونوں بیگمات کو بلایا اور پھر اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ اس نے بتایا کہ پاکستانی بیگم اس کی کزن ہے۔ یہ مزاج کی تیز اور غصے کی سخت تھی۔ یہ شادی کے بعد بیگم کو آسٹریلیا لے آئے، 2 بچے ہو گئے، لیکن ان کی زندگی میں بے آرامی اور بے سکونی تھی۔ یہ سارا دن کام کرتے تھے، شام کے وقت گھر آتے تھے تو بیگم کی کل کل شروع ہو جاتی تھی۔ بیوی کی فرمائشیں اور مطالبات بھی غیر منطقی ہوتے تھے، چنانچہ ان کی زندگی دوزخ بن کر رہ گئی تھی۔ یہ روز آتے جاتے راستے میں ایک کافی شاپ پر رکتے تھے۔ ان کی دوسری بیگم اس کافی شاپ میں کام کرتی تھی۔ وہ روز خاتون کو دیکھتے تھے۔ خاتون کی آنکھوں میں حیا اور لہجے میں شائستگی تھی۔ یہ ہر وقت کام کرتی رہتی تھی۔ کافی شاپ میں اگر کوئی گاہک نہیں ہوتا تھا تو وہ کرسیاں اور میزیں صاف کرنا شروع کر دیتی تھی یا کاؤنٹر اور کچن کا سینک رگڑنے لگتی تھی، اور یہ اکثر اوقات سیڑھی لگا کر کافی شاپ کا بورڈ صاف کرنے لگتی تھی۔ میں نے کبھی اس عورت کو کرسی پر بیٹھے نہیں دیکھا تھا۔ میں اس کی اس انتھک محنت سے بہت متاثر ہوا۔ میں یہ دیکھ کر بھی حیران رہ گیا۔ اس خاتون نے 3 سال قبل یہ نوکری شروع کی اور یہ آخر تک اس کافی شاپ کے ساتھ چپکی رہی۔ اس دوران درجنوں ملازمیں آئیں اور چلی گئی۔ کافی شاپ کے 2 مالکان بھی بدل گئے، لیکن خاتون نے نوکری تبدیل نہ کی۔ معمولی معاوضے پر 5 لوگوں کا کام اکیلی کرتی تھی۔ صاحب کو آہستہ آہستہ خاتون میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ خاتون بھی ان میں دلچسپی لینے لگی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ خاتون نے شادی سے قبل 2 عجیب و غریب شرطیں رکھ دی۔ اس کی پہلی شرط یہ تھی، میں تمہاری پہلی بیگم اور بچوں کے ساتھ رہوں گی، اور دوسری شرط یہ تھی، میں ملازمت نہیں کروں گی، میں گھر سنبھالوں گی۔ وہ صاحب ڈرتے ڈرتے دونوں شرطیں مان گئے۔ نکاح ہوا اور وہ صاحب دوسری بیوی کو لے کر گھر آ گئے۔ پہلی بیوی نے آسمان سر پر اٹھا لیا، لیکن یہ صرف ایک دن کا واویلا تھا۔ خاتون نے اگلے دن پہلی بیگم کو 50% اپنے ہاتھ میں لے لیا اور یہ دونوں ہفتے میں بہنیں بن گئی۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ مراکش بیگم سلیقہ مند تھی، محنتی تھی، محبت سے لباب بھری ہوئی تھی۔
अनथक थी, वसी दिल की मालिक थी और ये बेलौस थी। चुनाचे इसने खिदमत, मोहब्बत और सादगी से पूरे घर का दिल मोह लिया। ये पूरे खानदान का मरकज बन गई। वो साहिब, इनके बच्चे और इनकी दोनों बेगमात बहुत खुश थे। साहिब खाना ने दूसरी शादी के बाद बेइंतहाई तरक्की भी की। यूं वो हर लिहाज से शानदार, मसरूफ और दिलचस्प खानदान था। मैंने कहानी के आखिर में मराकेश बेगम से पूछा, आपने क्या जादू किया, ये अनहोनी हुई कैसे? खातून ने बताया, मराकेश में बुजुर्ग ख़वातीनें अपनी पोतियों और नवासियों को दुआएं देती हैं, जा अल्लाह तुम्हें फरिश्ता दे। इसका मतलब होता है तुम्हारी शादी किसी फरिश्ता सफ इंसान से हो। मेरी दादी भी मुझे ये दुआ दिया करती थी। मैंने एक दिन अपनी दादी से पूछा, अम्मा मुझे फरिश्ता मिलेगा कैसे? तो मेरी दादी ने जवाब दिया, तुम्हारी शादी जिससे भी हो, तू इसके घर को जन्नत बना देना। वो शख्स शैतान भी हुआ तो वो फरिश्ता बन जाएगा। मेरी दादी ने बताया, फरिश्ते जन्नत और शैतान दोज़ख में रहते हैं और दुनिया की जो औरतें अपने घरों को दोज़ख बना देती हैं, इनके घरों में फरिश्ते नहीं आते। मैंने दादी की बात पल्ले बांध ली। मैंने इस घर को जन्नत बना दिया। चुनाचे इस घर के सब लोग फरिश्ता बन गए। मेरी सौतन भी फरिश्ता हो गई।